رات کے پچھلے پیر انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول یعنی LOC سے کچھ انتہائی تفتیشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ کرشنا گھاٹی سیکٹر میں شدید فائرنگ ہوئی ہے اور ایک انڈین فوجی ہلاک ہونے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اور دوسری طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی فضائی حدود کے حوالے سے بھی نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ یہ تمام ڈیولپمنٹ اس وقت خطے کی صورتحال کو مزید حساس بنا رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے LOC پر کیا اثر صورتحال ہے اور انڈین میڈیا کیا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان پر دوبارہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ ان سب پر بات کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرشنا گھاٹی سیکٹر کی۔ رات کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور بعض انڈین ذرائع کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق ایک انڈین فوجی بھی ہلاک ہوا ہے، جبکہ انڈین آرمی نے مبینہ طور پر ایک انفلٹریشن اٹیمپٹ کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انڈین چینل جیسے انڈیا ٹوڈے اور NDTV اس وقت مسلسل یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سے مبینہ طور پر کچھ افراد نے مقبوضہ کشمیر کی کرشنا گھاٹی سیکٹر میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے، اور انڈین آرمی کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اس کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کہ نہیں۔ ابھی تک پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارت ماضی میں بھی اکثر ایسے واقعات کے بعد فوری طور پر پاکستان پر الزامات عائد کرتا رہا ہے، خاص طور پر جب کشمیر اور LOC کی صورتحال کشیدہ ہو تو بھارت میڈیا بغیر مکمل شواہد کے پاکستان مخالف بیانیہ تیزی سے بلڈ کرتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر خبر کو جذبات کی بجائے تصدیق کی بنیاد پر دیکھا جائے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی فضائی حدود کے حوالے سے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے۔ سادہ الفاظ میں نوٹم یعنی ایک ایسا سرکاری ایویشن الرٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے پائلٹس اور ایئر لائنز کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کسی مخصوص فضائی یا ریسٹرکشن ایریا میں پروازوں کے حوالے سے خطرات موجود ہیں۔ ایسا نوٹم مختلف وجوہات کی بنیاد پر جاری کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ فوجی مشقیں، سیکورٹی صورتحال، فضائی آپریشن یا حساس دفاعی سرگرمیاں۔ اس لیے صرف نوٹم جاری ہونے کا مطلب جنگ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات یہ ضرور ظاہر کرتی ہے کہ صورتحال کو حساس سمجھا جا رہا ہے۔ اس وقت انڈین میڈیا دو بڑے دعوے کر رہا ہے۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے انفلٹریشن اٹیمپٹ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ LOC کے قریب پاکستانی سائڈ سے کچھ آپریشنل موومنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دعووں کے حق میں ابھی تک کوئی بھی ٹھوس ثبوت عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ جہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انڈین میڈیا کے اندر ایک بہت بڑا حصہ قومی سلامتی کے معاملات میں اکثر حکومت اور فوجی موقف کو اگریسو انداز میں امپلیفائی کرتا ہے، اسی لیے وہاں نیریٹو بلڈنگ بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دونوں ممالک کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات پہلے انتہائی نازک مرحلے میں تھے۔ کشمیر ہو یا سرحدی تنازعات، سیکورٹی الزامات ہو یا سیاسی بیانات، یہ سب ہمیشہ ماحول کو گرم بنائے رکھتے ہیں۔ ایسے میں اگر LOC پر معمولی فائرنگ بھی ہو جائے تو انڈین میڈیا اسے ایک بہت بڑے کنفرنٹیشن کے طور پر پیش کرتا ہے۔ فی الحال زمینی سطح پر کسی بڑے فوجی تصادم کی باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی، لیکن صورتحال کو مکمل طور پر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بھارتی میڈیا کا ٹون کافی اگریسو ہے۔ فضائی حدود سے متعلق نوٹنگ جاری ہوا ہے، اور LOC کے مختلف سیکٹرز میں موومنٹ کی رپورٹس زیر گردش ہے، اور اس کے علاوہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اس وقت بہت سی غیر متصدقہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگ بغیر تصدیق کے جنگ، حملوں اور بڑے آپریشن کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ صرف ویریفائی انفارمیشن پر اعتماد کریں، کیونکہ جنگی ماحول میں مس انفارمیشن سب سے خطرناک ہتھیار بن جاتی ہے۔ ایسے حالات میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی بھی قسم کی ایسکیلیشن پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سفارتی ذرائع ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں اور جلد سے جلد سیٹ ہو جائے، اور اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی سرکاری بیان نہیں آیا۔ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف میڈیا کی ہائپ ہے یا واقعی خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔